الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، سٹیج پر موجود کثیر تعداد میں واجب الاحترام علماء کرام، میزبان مکرم قاری کاشف جمال صاحب دامت برکاتہم، عزیز طلبہ، محترم بزرگوں اور دوستو، آج 20 مارچ 2022 ہم یہاں جامعہ اسلامیہ محمدیہ میں اپنے 6 عزیز طلبہ کے تکمیل قرآن کے مبارک موقع پر مختصر سے وقت کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. آپ سب حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، اور یقین فرمائیے کہ ہمارے اساتذہ کرام نے جو محنت فرمائی طلباء پر، انہوں نے اتنے اچھے انداز میں پریزنٹیشن دی ہے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ ہم دعا ہی کر لیں بس. اب اس سے اچھا کوئی کیا بات کرے، اس سے اچھا کوئی کیا نعت سنائے، اس سے اچھا کوئی کیا تلاوت کرے. اللہ رب العزت ان بچوں کو بہت سی کامیابیاں عطا فرمائے. آپ سب حضرات چونکہ تشریف لائے ہوئے ہیں تو مختصر سی بات ہم کر لیتے ہیں. قرآن کریم کس کی کتاب ہے جی؟ جواب بتا رہا ہے آپ کی تھکن، حالانکہ میں آپ سے کہیں زیادہ تھکا ہوا. میں نے بتایا کہ رات 2 بجے تو میری واپسی ہوئی سفر سے. کس کی کتاب ہے؟ جتنا وہ عظیم ہے اتنا ہی قرآن بھی عظیم ہے. 1400 سال کا سفر کر کے آیا ہے قرآن کریم آپ کے پاس. اور میں کہا کرتا ہوں پھولوں پہ چل کے نہیں آیا، کانٹوں پہ سفر طے کیا. اپنوں اور بیگانوں کی ریشہ دوانیوں کا سامنا کرتے ہوئے آیا ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ کی حفاظت کے حصار پر کہ 1400 سال تو کیا 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں، نہ قرآن کی جوانی میں کوئی فرق آئے گا، نہ اس کے شباب اور اس کی تاثیر میں کوئی فرق آئے گا. لوگ کہتے ہیں جی قرآن بدل نہیں سکتا. میں کہتا ہوں یہ ادھوری بات ہے، اس کو پورا کرتے ہیں. قرآن تبدیل ہونے نہیں آیا، قرآن تبدیل کرنے آیا. ہماری ستم ظریفی یہ ہے عزیز دوستو کہ ہم نے قرآن کریم سے محض رسمی تعلق قائم کر رکھا. کبھی کبھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی اس کو چوم لیتے ہیں، کبھی کبھی بچی کی شادی ہو تو اس کے سر پہ سایہ کر لیتے ہیں. آج کل تو کچھ لوگ تعویذ بھی لکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ فال بھی نکال لیتے ہیں. عجیب. یاد رکھیے گا قرآن کریم کی آمد کا یہ مقصد نہیں تھا. قرآن کریم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری اور آپ کی بگڑی بنانا چاہتا ہے.
یہ حالات کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہماری کشتی کو بعافیت ساحل بکنار کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم وہی قرآن ہے جس نے بکریاں چرانے والوں کو شاہی عطا فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ویرانے میں آنسو بہاتے ہوئے نظر آئے۔ احباب نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہیں کسی جنگ سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ گئی؟ فرمانے لگے نہیں بحمداللہ ہر جگہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، فتح یاب ہو رہے ہیں، ہم محمد کے رب سے وفا کر رہے ہیں اور اس کا رب ہمیں جزا دے رہا ہے۔ تو پوچھا گیا پھر روتے کیوں ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ آج اسی مقام پر کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چراتا اور بکریاں میرے قابو نہیں آتی تھی، سارا دن گزر جاتا بکریوں کے پیچھے بھاگتا دوڑتا، کبھی کسی پہاڑی پر چڑھ جاتی، کبھی کسی درخت کی شاخ پر چڑھ جاتی۔ جب شام ہوتی میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا، مجھے جھڑکتا اور کہتا عمر بکریاں سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج اسی مقام پر کھڑا ہوں اور ابن خطاب کی حیثیت سے نہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر میرا حکم چلتا ہے، ہوائیں اطاعت کرتی ہیں۔ آج جب یہاں پر آیا تو میرے ضمیر نے مجھے احساس دلایا عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں سنتی تھیں۔ یہ کس کی تربیت کا اثر ہے، یہ کس کا فیضان نظر ہے، یہ کس کی تعلیمات کا ثمر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی غلامی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی پروڈکشن تھی، میں کہا کرتا ہوں یہ قرآن کریم کے تیار کردہ شاہکار تھے۔ آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ اب قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی، نہ جعلی، نہ بروزی، نہ کسی اور قسم کا۔ یہی عقیدہ ہے آپ سب کا؟ بس میں ذرا اس کی تکمیل چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے، ہمارا صرف اتنا یقین نہیں کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرا ایمان یہ ہے کہ اب قیامت تک ابو بکر کے بعد صدیق بھی نہیں آ سکتا، عمر کے بعد فاروق بھی کوئی نہیں آ سکتا، عثمان کے بعد غنی بھی نہیں آ سکتا، اور شیر خدا کے بعد حضرت علی بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کریم کے تیار کردہ شاہکار ہے۔ یہی قرآن کریم آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جو ہماری جہالت کو معرفت میں بدلنا چاہتا ہے، جو ہماری ضلالت کو ہدایت میں بدلنا چاہتا ہے، جو ہماری شقاوت کو سعادت سے بدلنا چاہتا ہے، جو ذروں کو آفتاب بنانا چاہتا ہے، جو قطروں کو سمندر بنانا چاہتا ہے، یہی قرآن کریم ہے جو آج بھی ہماری جہنم کو جنت بنانا چاہتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے عزیز دوستوں کہ قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہو، اس کو محض ایک رسمی تبرک کی کتاب نہ سمجھا جائے، اگرچہ اس کی برکات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے تعلق مضبوط رکھیں اور اپنی زندگی میں اس سے رہنمائی لیں۔ یہ ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے۔ میں ابھی بچوں کی پریزنٹیشن سن رہا تھا، ہمارے ایک طالب علم تھے ابو بکر، موجود ہیں، جنہوں نے تقریر کی تھی بہت اچھی۔ کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے تو ہوں، چلے تو نہیں گئے نام لے کر؟ آپ تھے، قرآن کریم پر آپ نے بات کی، ماشاءاللہ۔ میں انہی کی بات کو آپ کے سامنے دوبارہ بھی پیش کرتا ہوں، آگے بھی بڑھا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم کتاب زندہ ہے، چونکہ زندہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کلام ناطق ہے، ساکت نہیں۔ یہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آیا، یہ ہم سے ہم کلام ہونے کے لیے آیا۔ اور میں آج یہ دعویٰ کر دوں آپ کے سامنے کہ قرآن کریم سے اچھا دوست اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کا ہر دوست بے وفا ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی، دنیا کا ہر رشتہ جدا ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی، صرف قرآن کریم ہے جو نہ دنیا میں آپ سے جدا ہوتا ہے، نہ آخرت میں آپ کو اکیلا چھوڑتا ہے۔ میں آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں
کہ آئیے قرآن کریم سے دوستی کرتے ہیں، آئیے قرآن کریم سے بات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یا قرآن ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور دوستی کا فارمولہ بھی عرض کر دیا۔ جیسے آپ میں سے بہت دوست ہوں گے، ٹریول کرتے ہوں گے، میں خود بہت سفر کرتا ہوں، تو آپ بس میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت مسافر ہوتے ہیں، ٹرین میں ہوتے ہیں، بہت مسافر ہوتے ہیں، آپ پلین میں ہوتے ہیں، بہت مسافر ہوتے ہیں۔ تمام مسافروں سے آپ کی دوستی نہیں ہوتی، دوستی صرف اس مسافر سے ہوتی ہے جس سے آپ گفتگو کرتے ہیں۔ بھائی تمہارا نام کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، کیا کرتے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اسی سے دوستی ہوتی ہے، باقی اور کسی سے نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک ہماری قرآن سے دوستی اس لیے نہ ہو سکی کہ ہم نے قرآن سے گفتگو ہی نہ کی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور فرمان ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، اپنا حال دل سناؤں، تو نماز کی نیت باندھ لیتا، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے اس کی گفتگو سنوں، اس سے رہنمائی حاصل کروں، تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا۔ آج میں آپ سب کا نمائندہ بن کر قرآن کریم سے گفتگو کروں، کچھ سوالات کروں گا، اور پھر ہم سب یہ دیکھیں گے آیا قرآن ہمیں مطمئن کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ قرآن نے ہمیں مطمئن کر دیا، قرآن نے ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب دے دیا، تو پھر آج کے بعد ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارا دل کہتا ہے، ہمارا دماغ کہتا ہے، ہمارا رواج کہتا ہے۔ آج کے بعد ہم وہ کریں گے جو اللہ کہتا ہے اور کلام اللہ کہتا ہے۔ جب کسی سے تعارف ہوتا ہے، جب کسی سے دوستی کرتے ہیں، فرینڈشپ کرتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ محترم آپ کا نام کیا ہے، جزاک اللہ۔ میں نے قرآن کریم سے عرض کیا، قرآن کریم ہمیں اساتذہ نے آپ کا نام بتایا، قراء نے نام بتایا، علماء نے نام بتایا، والدین نے نام بتایا، آج آپ خود بتاؤ آپ کا نام کیا۔ سوال سمجھیں آپ؟ قرآن کریم آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا بل ہوا قرآن مجید۔ جواب مل گیا۔ کیا نام بتایا قرآن نے؟ تھوڑا سا کوشش کیجئے، آپ بھی بول لیں، ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں صبح شام۔ کیا نام بتایا؟ ہاں، آپ کا جواب مجھے بتائے گا نا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اوپر سے جا رہی ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم تمہارا کام کیا ہے، کیوں آئے ہو دنیا میں؟ فرمایا ھدی للمتقین، متقی تقوی والوں کی ہدایت کے لیے۔ اور میں جو ترجمہ پیش کیا کرتا ہوں ڈیری حسن آباد کے روشن ضمیروں میں، کہا کرتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تو راولپنڈی کے مسلمانوں سے دوستی کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم کہاں سے آئے ہو، مقام کیا ہے آپ کا؟ قرآن کریم نے فرمایا فی لوح محفوظ۔ کہاں سے آیا جی؟ میں نے کہا قرآن کریم بھیجا کس نے ہے آپ کو دنیا میں؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ کس نے بھیجا؟ میں نے کہا قرآن کریم لے کر کون آیا ہے آپ کو دنیا میں؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین۔ کون لایا؟ روح الامین کن کا لقب ہے حضرت؟ جبرائیل علیہ السلام۔ میں نے کہا قرآن کریم کی زبان میں آئے ہو، میں تو اردو بولتا ہوں، کچھ پنجابی بولتے ہیں، کچھ پشتو بولتے ہیں، کچھ انگریزی بولتے ہیں، تم بتاؤ نا کس زبان میں آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا بلسان عربی مبین۔ پشتو میں نہیں، انگریزی میں نہیں، فرینچ میں نہیں، جرمن میں نہیں، تو قرآن کی زبان میں آئے ہو۔ قرآن نے فرمایا جس اللہ کا کلام ہوں اسی اللہ کی زبان میں آیا ہوں، عربی میں۔ میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو؟ قرآن کریم نے بے تکلف ہو کر مجھ سے سوال کیا بتاؤ مہینہ تمہیں بتاؤں کہ رات بتاؤں؟ میں نے کہا پہلے مہینہ بتاؤ۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کون سا مہینہ جی؟ میں نے کہا اب رات بھی بتاؤ نہ کس رات میں آئے ہو؟
فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کس رات میں آیا؟ جواب مل رہے ہیں؟ میں نے کہیں ترجمہ نہیں کیا، میں نے کہیں ترجمہ نہیں کیا، اس کے باوجود آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رب کا فرمان سچ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن، تم تھوڑا سا قرآن کے قریب آؤ نا، تم تھوڑا سا دوستی کی کوشش تو کرو، قرآن ترجمے کے بغیر بھی تمہارے دلوں میں اترتا چلا جاتا۔ میں نے کہا قرآن نام بھی آپ نے بتا دیا، مقام بھی بتا دیا، بھیجنے والے کی بھی خبر مل گئی، لانے والے کا بھی علم ہو گیا، زبان بھی آپ نے بتا دی، مہینے کی بھی خبر مل گئی، رات کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا، ساری تفصیلات آپ نے ہمیں بتا دی قرآن۔ اب ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا کس پر نازل ہوئے ہو؟ قرآن کریم نے مہکتے ہوئے جواب دیا، نزل علی محمد۔ میں نے کہا قرآن کریم محمد کون ہے، ذرا ان کے بارے میں بھی تو بتاؤ۔ جواب مل رہے ہیں؟ دوستی ہو رہی ہے، قرآن سے محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جو شیطان نے دماغ میں غلط فہمیاں ڈالی ہوئی ہیں، قرآن بڑا مشکل ہے جی، کون سمجھے اس کو؟ ہماری تو زندگی گزر گئی، آج تک قرآن کے قریب نہیں جا سکے، سمجھ کیسے آئے گی؟ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، قرآن سے آسان کتاب بھی کوئی نہیں اور قرآن سے بہترین یار بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا قرآن کریم محمد کون ہے، ذرا ان کا بھی تو تعارف کرواؤ نا۔ قرآن کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ محمد اللہ کے، محمد اللہ کے کیوں شک ہے تھوڑا آپ کو؟ تو جواب اتنا ہلکا کیوں ہے؟ محمد اللہ کے۔ اگلا سوال، میں نے کہا قرآن کریم رسول تو اور بھی بہت سارے گزرے ہیں دنیا، حضرت نوح بھی اللہ کے رسول، حضرت داؤد بھی اللہ کے، حضرت عزیر بھی اللہ کے، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے، بہت سارے رسول دنیا میں گزرے ہیں قرآن۔ اب ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا باقی سارے رسولوں میں اور محمد میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بہت سارے فرق ہیں لیکن سب سے بڑا فرق قرآن نے بتا دیا کہ باقی سارے رسول مقتدی بن کر آئے، محمد سب رسولوں کا امام بن کے آیا ہے۔ اللہ نے ایسا محبوب بنایا جس سے محبت نہیں عشق فرمایا، اللہ نے محمد مصطفیٰ سے عشق فرمایا۔ کیا کیا پتہ ہے؟ پتہ نہیں آپ کو کسی نے بتایا کہ نہ بتایا، اہل ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں، محبت اور عشق میں فرق ہوتا ہے۔ محبت ایک وقت میں کئی رشتوں سے ہو سکتی ہے، ماں سے بھی محبت، اسی وقت میں باپ سے بھی محبت، اسی وقت میں اولاد سے بھی محبت، اسی وقت میں دوستوں سے بھی محبت، کاروبار سے بھی محبت، احباب سے بھی محبت۔ محبت ایک وقت میں کئی رشتوں سے ہو سکتی ہے لیکن عشق ایک وقت میں ایک سے ہی ہوا کرتا ہے۔ محبت اللہ کو آدم سے بھی تھی، محبت اللہ کو نوح سے بھی تھی، محبت اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل سے بھی تھی، محبت اللہ کو موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی تھی، لیکن رب کعبہ کی قسم عشق اللہ کو محمد مصطفیٰ سے تھا، جس کے لیے ساری کائنات بنا دی، جس کے لیے ساری کائنات سجا دی، جس کے حسن پر اللہ نے قسمیں کھائیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کس نے قسم کھائی؟ حالانکہ اس کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت، من اصدق من اللہ قیلا،
میں نے کہا الہ العالمین قسمیں کھا رہے ہو، اور وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں کیوں کھائیں آپ نے؟ رب نے فرمایا کیا کروں، تم مانتے جو نہیں، تمہیں یقین دلانا ہے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور شہر مکہ امین کی قسم۔ کون سا شہر؟ نیو یارک، واشنگٹن، پیرس، برمنگھم۔ آج کل تو ہم یہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی آپ نے؟ اچھا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے۔ دیکھا ہے آپ لوگوں نے بیت اللہ؟ کون کون گئے ہیں آپ میں سے؟ اور جانے کا شوق کس کس کو ہے؟ حضرت وہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے 2 ہاتھ اٹھائے، باقی سب نہیں، ایک آپ نے بھی ایک ہی ہاتھ اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ میں دوستوں کو بتاتا ہوں، ہے تو چھوٹا سا چٹکلا سا۔ جیکب آباد میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، وہاں بیان کے دوران ایک واقعہ آیا، تو میں نے پوچھا آپ میں سے کون کون ہے جن کی شادی ہو گئی؟ تو سب نے ایک ہاتھ کھڑا کر دیا۔ دور کونے پہ ایک نوجوان کرسی پہ بیٹھا تھا، کرسی سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اونچے کر۔ میں نے کہا رے واہ تم تو قابل رشک ہو، ہم تو ایک نبھا لیں، بڑی بات ہے جوڑی صاحب، تم جوانی میں 2 کہنے لگے نہیں مفتی صاحب 2 کہاں، ابھی تو ایک بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ظالم پھر 2 ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ بھی کھڑے ہو کر؟ کہنے لگا حضرت کیا کروں، شوق بہت ہے نا شادی۔ آپ میں سے کس کس کو شوق ہے کہ مکہ دیکھ؟ شکر ہے الحمدللہ، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچا دے۔ اور قاری کاشف صاحب بات پتہ کیا ہے، جب ہم سوچتے ہیں نا کہ عمرے پر جائیں، حج پر جائیں، تو ہماری نظر وہاں جانے کے بجائے یہاں چلی جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں پیسہ تو ہے نہیں، عمرے پر کیسے جائیں گے؟ ہم سوچتے ہیں ریال تو ہے نہیں، کیسے حج پہ جائیں گے؟ اور فیصل کا ایمان تمہیں بتا دوں، رب کعبہ کی قسم، نہ میرا روپیہ عمرے پر لے کر جاتا ہے، نہ ریال لے کر جاتا ہے، نہ پاسپورٹ لے کر جاتا ہے، اللہ کا کرم لے کر جاتا ہے۔ وہ جب لے جانے پر آئے تو حالات بھی بناتا ہے، اسباب بھی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کی کارگزاری لکھی۔ چیونٹی دیکھی آپ لوگوں نے؟ اتنی چھوٹی سی ہے کہ دور سے، اب میرے جیسا شوگر کا مارا ہوا، میری تو نظر اتنی کمزور ہے، وہ بڑے قریب سے دیکھا ہوں تو پھر جا کے شاید نظر آئے۔ آپ لوگ چیونٹی کو کیا کہتے ہیں؟ چیونٹی کہتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک چیونٹی نے اللہ سے کیا مانگا، کیسے مانگا اور پھر کیا ہوا۔ فرمایا بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگار رسید۔ ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں۔ ہائے ہماری آرزو میں بھی دیکھو ذرا ہم کیا کیا مانگتے پھرتے۔ ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، بیت اللہ کا زیارت بھی کروں اور دیوانی ہو کر بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤں، تجھے مناؤں اور پھر زندہ واپس نہ آؤں، کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں۔ لیکن کہنے لگی الہ العالمین راستے میں تپتے ہوئے صحرا ہے، موج زن سمندر ہیں، متلاطم دریا ہیں، سرب فلک پہاڑ ہیں، گھنے جنگلات بھی ہیں، میں کیسے پہنچ سکتی ہوں، میں تو چھوٹی سی ہوں نا یا اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا چیونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے، تیرا کام تھا دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا، تیرا کام تھا لینا، میرا کام ہے قبول کر لینا، تو نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے ایک کبوتر کو بھیج دیا، کبوتر اڑتا ہوا آیا، رب نے فرمایا راستے میں رکنا نہیں، راستے میں بریک نہیں لگانی،
راستے میں پانی نہیں پینا، دانا نہیں کھانا، دوڑتے ہوئے جاؤ، اڑتے ہوئے جاؤ، ابھی چیونٹی کی دعا ختم نہ ہو کہ پہلے پہنچ جاؤ۔ وہ کبوتر آندھی طوفان کی طرح آیا، چیونٹی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا پیاری چیونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن گیا ہے۔ اب تم بتاؤ ٹکٹ کی ضرورت تھی؟ نہیں، کمزور ہے بی بی۔ اتنا اونچا نہیں کہو نا کہ ہمارے دل سے بھی غیر اللہ سے ہونے کا یقین نکل جائے۔ ایک ٹکٹ کی ضرورت، پاسپورٹ کی ضرورت، ریال کی ضرورت، پیسے اور روپے کی ضرورت، کسی انتظام کی ضرورت نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا چیونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیری فلائٹ بن جائے گا۔ وہ چیونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی۔ حق تعالیٰ نے کبوتر کو حکم دیا، وہ ماہوے پرواز ہو گیا، اڑتے اڑتے دریاؤں سے بھی گزر گیا، سمندروں کو بھی عبور کیا، پہاڑوں کو بھی سر کیا، جنگلات سے بھی گزر گیا، سیدھا مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا پیاری چیونٹی چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ جو چیونٹی کو پہنچائے وہ محمد کے غلام کو نہ پہنچائے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے عزیز۔ ہم تو دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور مانگتے تھوڑی ہیں۔ ہائے ہائے، مانگنا ہو نا، اپنے گھر میں موجود چھوٹے بچے کو دیکھا کرو کیسے مانگتا ہے، بازار سے چیز لینے کے لیے تم سے پیسے کیسے مانگتا ہے، جھوٹ موٹ کا روتا بھی ہے، تمہاری جھولی پکڑ کے کھینچتا بھی ہے، تمہیں مناتا بھی ہے، کبھی بال بھی پکڑتا ہے، نہیں مانتے ہو تو زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے، تب جا کے تم سخت دل ہونے کے باوجود بھی اس کو دے دیتے ہو، تو جب اللہ کے سامنے رو کر دکھاؤ گے وہ تو ماؤں سے بھی 70,000 گنا زیادہ تمہیں دینے کو بے قرار ہے۔ مانگنے میں کمی۔ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں زمزم کا چشمہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، یا اس لیے کہ وہاں غار حرا ہے، غار ثور ہے، یا اس لیے کہ وہاں ملتزم ہے؟ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، زمزم کے چشمہ کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم و حتیم کی وجہ سے نہیں، غار ثور اور حرا کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں محمد چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ محبوب کے در و دیوار کے تذکرے عرش معلیٰ پر ہو رہے ہیں۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا عزیز دوستو، جس کو اللہ نے صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی سرداری دی۔ ہم دنیا میں لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اپنے نبی سے کیوں نہیں متاثر ہوتا۔ جس کو اللہ نے صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی سردار بنایا، رحمت عالم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ دنیا میں تم اپنے جیسوں کو لیڈر بنائے پھرتے ہو نا، دنیا میں تم اپنے جیسوں کو قائد بنائے پھرتے ہو، بلکہ بعض مرتبہ اپنے سے گئے گزروں کے نقش قدم کو اپناتے ہو، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہو، ان جیسا لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے ہو، ان جیسا چہرہ بنانے میں اپنائیت محسوس کرتے ہو۔ رحمت عالم نے فرمایا غور سے سننا راولپنڈی والوں، تمہارے قائد اور تمہارے محبوب نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ جب حشر کا دن ہوگا، جب کوئی رشتہ تمہارے کام نہیں آئے گا، اس دن کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ محمد دنیا میں بھی تمہارا قائد تھا، آخرت میں بھی سردار ہے۔ اسی کے نقش قدم کو اپناؤ، اسی کی سیرت پر چلتے ہوئے نظر آؤ، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ ہم بے بنیاد نہیں، ہم با بنیاد ہیں۔ ہماری بنیاد اللہ نے محمد مصطفیٰ کی سیرت کو بنایا ہے۔
میرے عزیز دوستوں میں کہا کرتا ہوں ہمارے لیے مشفق، ہمارے لیے مہربان ہماری ماں بھی اتنی نہیں جتنا اللہ کا محبوب مہربان ہے، جس نے دنیا میں بھی ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یوں تو ہر رات میرے نبی کبھی سجدوں میں نظر آتے، کبھی قیام میں نظر آتے، کبھی رکوع میں نظر آتے، کبھی دعاؤں میں نظر آتے، کبھی قعدے میں نظر آتے، لیکن فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ، بآیت من القرآن کل لیلہ۔ ایک رات بڑا عجیب منظر میرے سامنے آیا، میں نے دیکھا میرے آقا نے نماز کی نیت باندھی، محمد نے قرآن پڑھنا شروع کیا، رات نے گزرنا شروع کیا، رات نے سوچا بہت طویل ہوں محمد کو ہراؤں، اندھیروں نے سوچا ہم بہت ہماگیر ہیں محمد کو تھکائیں، لیکن عزیز دوستو رات بھی ہار گئی، اندھیرا بھی ہار گیا، محمد جیت گیا۔ میرا آقا ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، اور کمال دیکھیے رات بھر رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، رات بھر قیام میں گزار دی، اتنا لمبا قیام کہ حتیٰ تورمت قدما، میرے آقا کی پنڈلیاں بھی متورم ہو گئی، ان کے پاؤں مبارک بھی سوج گئے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں لگی ہوئی ہیں، داڑھی کے بال بھی گیلے، کرتے کا گریبان بھی تربتر، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس رات میرے نبی نے 5-6 سپاروں کی تلاوت نہیں فرمائی، سورہ بقرہ نہیں، آل عمران نہیں، نساء نہیں، توبہ نہیں، ساری رات میرے نبی نے صرف ایک آیت پڑھ کر گزار دی، تمام رات اللہ سے ایک ہی بات میں گزار دی، عرض کیا ان تعذبهم فإنهم عبادك، الہ العالمین اگر تو میری امت کے گناہگاروں کو سزا دینے لگے، انہیں جہنم میں ڈالنے لگے تو تیرے بندے ہیں، کسی کا زور نہیں، کوئی تجھ سے منوا نہیں سکتا، کوئی تجھ سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی تجھے روک نہیں سکتا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور الہ العالمین میں جو تیرا محبوب ہو کر تیرے سامنے آنسو بہا رہا ہوں، ساری ساری رات تجھے عاجزی دکھا رہا ہوں، جسم کپ کپا رہا ہے، پسینے سے شرابور ہوں، آنسو ہیں کہ رکتے نہیں، الہ العالمین اگر تو میری سفارش قبول فرما، اگر تو میری کریا اوزاری کو قبول فرما، اور میری دعا پر میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر کے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما، تو تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہاں میرے عزیز دوستو میں اس لیے کہتا ہوں میری ماں نے کبھی میرے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے جتنا دیکھے بغیر محمد نے میرے لیے آنسو بہائے۔ بخاری کی عجیب روایت ہے، بخاری شریف کی عجیب روایت ہے، کتاب الادعیہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ تو وہ وظیفہ ہے جس کو میں وظیفہ کائنات کہتا ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ پڑتا ہے صلی اللہ، بارش کا ہر قطرہ کہتا ہے صلی اللہ، درختوں کا ہر پتا کہتا ہے صلی اللہ، اللہ کا ہر فرشتہ کہتا ہے صلی اللہ، تو پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کچھ تھوڑا سا مہنگائی کا بھی اثر ہے نا آپ کے اوپر، ٹینشن کا شکار ہیں آپ، کچھ دوست تو دوائیاں بھی کھانے لگ گئے ہیں 2018 کے بعد سے۔ کیا خیال ہے آج پہلی ملاقات ہے آپ سے، پتہ نہیں پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو، آج آپ کو آپ کی ٹینشن کا علاج نہ بتا جی، کوئی دوائی نہیں لکھوا رہا، پریشان نہ ہو، خرچہ نہیں کرواؤں گا آپ کا، اگرچہ مجھے پتا ہے کہ مفت کی چیز کی قدر ہوتی نہیں۔ وہ ایک نوجوان تھا نا، اس نے ہوائی چپل پہنی ہوئی تھی سستی سی کوئی، گلی سے گزرا تو راستے میں کیچڑ آیا، کیچڑ لگ گیا چپل پر، جب کیچڑ ختم ہوا، کوٹ بھی پہنا ہوا تھا، سردی تھی، بڑا مہنگا کوٹ اس نے پہنا ہوا، کیچڑ سے جب گزر گیا اپنا کوٹ اتارا اور وہ سستی سی چپل پر سے کیچڑ صاف کیا، تو کسی نوجوان نے کہا بھائی کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی عقل کام کرتی ہے کہ نہیں؟
یہ تو نادانی کی بات ہے، ٹیشو پیپر سے چپل صاف کر لو، سستی سی چپل ہے، گندا سا کیچڑ لگا، اتنا مہنگا کوٹ استعمال کر رہے ہو وہ بھی کیچڑ صاف کرنے کے لیے۔ کہنے لگا بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے، چپل اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی ہے اور کوٹ ابا جی کی وراثت میں، مفت کی چیز کی کہاں قدر ہوتی۔ لیکن بہرحال آپ کا ایمانی جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی خوشی آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ اور یہ کوئی کتابی بات نہیں بتا رہا، اپنی زندگی بھر کے تجربات بیان کر رہا ہوں، اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ کبھی اس نسخے کو اپنا کے دیکھنا، اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ فرمایا وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً فَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُ۔ اگر کبھی زندگی کے سفر میں دکھوں کا سامنا ہو، اگر کبھی حالات کے اندھیرے تمہیں ڈھانپ لیں، اگر کبھی آنسوؤں کے سمندر کو تیر کر پار کرنا پڑے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہو جانے کی ضرورت نہیں، آنکھیں بند کر کے اپنے نبی پر درود پڑھ لینا، اللہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدلے گا، صلی اللہ۔ اور کسی روشن ضمیر نے کیا بات کہی، فرمایا آپ کا ذکر اطہر شروع جب ہوا، صلی اللہ، آپ کا ذکر اطہر شروع جب ہوا، میرے الفاظ بھی باوضو ہو گئے، آپ کا ذکر اطہر شروع جب ہوا، میرے الفاظ بھی باوضو ہو گئے، تتلیاں پھول جگنو ہوا روشنی، سب کے سب شامل گفتگو ہو گئے، صلی اللہ۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں ساری کائنات ساتھ شامل ہو جاتی ہے، صلی اللہ۔ میرے عزیز دوستو، وقت میں بہت مختصر لے کر آیا تھا اور زیادہ بھی ہو گیا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو ابو بکر کی باتیں آپ کو سنا رہا تھا، اپنی بات تو میں عرض ہی نہیں کر سکا۔ آیت جو میں نے قرآن کریم کی پڑھی تھی اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، پھر کبھی زندگی رہی تو تفصیل سے بات کریں۔ قرآن کریم قوانین کا مسودہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ احکامات کا مجموعہ ہے، کتاب ہدایت و تربیت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا اسلوب بھی ہادیانہ اور مربیانہ۔ لیکن قرآن کریم میں دو حکم ایسے ہیں جو بہت خاص ہیں، میں چاہتا ہوں آج کی اس ملاقات میں وہ اللہ کے دو حکم آپ کے سامنے رکھوں، اور ان کی خاص بات یہ ہے عزیز دوستو، شریعت کے تمام احکامات میں ہمیں اللہ کی طرف سے رعایت نظر آتی ہے، نرمی نظر آتی ہے، رخصت مل جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کے دو حکم ایسے ہیں جن میں اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے ہم سب نماز پڑھتے ہیں نا بھائی، جواب کمزور آیا تھوڑا سا، نماز پڑھتے ہیں نا، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کی طرف سے نرمی ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیمار ہو جائے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر کوئی اتنا بیمار ہو گیا کہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اتنے کمزور اور نحیف ہو گئے ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اٹھنے جھکنے کی ضرورت نہیں، اپنے سر سے اشارہ کر دینا، اس پر ہی اللہ راضی ہو جائے۔ اور اگر تم اتنے بیمار ہو گئے کہ سر بھی نہیں ہلا سکتے ہو، اگر اتنی کمزوری ہو گئی کہ سر بھی نہیں ہلتا، تو اللہ کی طرف سے نرمی موجود ہے کہ پلکوں سے اشارہ کر دو رکوع سجدے کا، اللہ اس پر بھی نماز قبول فرما لے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کو علاقے کا ایس ایچ او نہ سمجھا کرو جو پٹائی کرنے کے لیے انتظار میں، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کرنے کے لیے انتظار میں۔ دنیا کے ایگزامینر پیپر چیک کرتے ہوئے غلطیاں تلاش کرتے ہیں، اور اللہ اعمال نامہ دیکھتے ہوئے غلطیوں کو فراموش کر کے نیکیوں کو بڑھا دے گا۔
نرمی ملی نماز روزہ کتنا بڑا عمل ہے لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے نرمی موجود ہے. آپ سفر ان کنتم کیسے ہے جی من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کوئی مسافر ہے یا کوئی مریض ہے وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں رکھ لے. زکوٰۃ کتنا بڑا حکم ہے, اس میں بھی اللہ کی طرف سے رعایت موجود ہے کہ اگر پوری اکٹھی نہیں دے سکتے ہو تھوڑی تھوڑی کر کے دے دو. شریعت کے ہر حکم میں نرمی ملے گی, شریعت کے ہر حکم میں رعایت ملے گی. صرف دو حکم ہیں عزیز دوستو اللہ کے جن میں کوئی نرمی نہیں, کوئی رعایت نہیں. غور سے سننا, صرف آپ کو عنوان بتا رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا. اللہ نے باقی احکامات بیان کیے تو امر یأمر کا عربی کا صیغہ استعمال کیا, لیکن ان دو احکامات پر صیغہ ہی بدل دیا. فرمایا قضا رب, قضا ہمارے ہاں بھی فیصلے کو کہتے ہیں نا قضا, قاضی القضات. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ, پہلا حکم تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا, ناقابل ترمیم ناقابل تبدیل. فیصلہ ہو جانے کے بعد اس میں کوئی رعایت نہیں ہوتی, کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. یا اللہ کیا فیصلہ فرمایا؟ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ کی طرف سے قانون بن گیا, ضابطہ ہو گیا, دستور بن گیا کہ اب قیامت تک عبادت کے لائق کوئی اور نہیں. کون؟ جواب پورا مل جائے تو کیا ہی بات, جو میرے ابا جی آپ کو سکھاتے رہے. وہ دیکھو ساتھی آئے ہوئے قریش مسجد سے, بیچارے اتنا مجھے شرمندگی ہو رہی تھی, مجھ سے وقت مانگ رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ نہیں مل پائے گا, رمضان کی ساری تاریخیں مجھے شرم آ رہی. بتا رہے تھے 1974 سے سن رہے ہیں ابا جی کو, اور 1974 سے آج تک, بلکہ 2015 میں انتقال ہوا, تا دم آخر انہوں نے یہی اعلان کیا کہ صرف اللہ نہیں کہنا, اس لیے کہ کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے, اور محمد کے غلام کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے. ہم سب کا معبود کون؟ اور ہی پر ایسا زور لگائیے نا کہ آس پاس کی فضائیں بھی موحد ہو جائیں, بوڑھے بھی جوان ہو جائیں. ہم سب کا مسجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر و حاجت روا کون؟ اور ہم سب کی مشکلات دور کرنے والا مشکل کشا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ یہ ہے اللہ کا پہلا حکم جس میں کوئی کمپرومائز نہیں, جس میں کوئی رعایت نہیں, کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات, اس کی طاقت اور اس کی قدرت میں اس کے بندوں میں سے کسی اور کو شریک نہیں کرنا. اور دوسرا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کی آنکھوں میں جو آنسو لے کر آئے گا اللہ اس کے لیے بھی کوئی معافی کا اعلان نہیں کرتا. حقوق اللہ میں شرک ناقابل معافی ہے, اور حقوق العباد میں ماں باپ کا دل دکھانا ناقابل معافی. میرے عزیز دوستو, آج میں نے مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے دلائل رکھے اس دعوے پر کہ قرآن سے اچھا دوست نہیں. آپ اس سے جو بات کرو گے یہ آپ کو اس کا جواب دے گا, آپ اس سے گفتگو کرو گے یہ آپ سے ہم کلام ہو جائے گا. میں درخواست کرتا ہوں کہ خود بھی قرآن سے دوستی کیجئے, اور اپنے بچوں, معصوم بچوں کو بھی قرآن سے وابستہ کیجئے. یہ دینی ادارے ہم سب کے محسن ہیں عزیز دوست, یہ دینی ادارے ہم سب کے محسن ہیں, یاد رکھیے گا. اسکول اور کالج اور یونیورسٹی بھی ہمارے محسن ہیں, لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے محسن ہیں. وہ صرف دنیا میں ہمارے بچوں کو قیمتی بناتے ہیں, ان کو روزی کمانا سکھاتے ہیں, ان کا بینک بیلنس بڑھاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ مدارس دینیہ یہ دنیا میں بھی ہمارے محسن ہیں, یا آخرت میں بھی ہمارے محسن ہیں. رحمت عالم نے فرمایا آیۃ فی القرآن درجۃ فی الجنہ. ادھر تمہارا بچہ ایک قرآن کی آیت یاد کرتا ہے, ادھر اللہ ماں باپ کے لیے جنت کے درجات بڑھا دیتا ہے.
دنیا میں بھی آپ کے کام آتے ہیں، آخرت میں بھی آپ کے کام آتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اپنے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی، ان کے اساتذہ کے لیے بھی، ادارے کے منتظمین کے لیے، اور بالخصوص ہمارے قاری کاشف جمال صاحب کے لیے۔ اللہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ ان بچوں کی جو وہ تھی کارگزاری، اس نے بہت میرا دل خوش کیا۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو اپنے دین کا داعی، خادم بنائے، اپنے دین کا مبلغ بنائے، اپنے دین کا مجاہد بنائے، اور ان اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ اڈیالہ روڈ پر کون سی جگہ ہے؟ کشمیر کالونی میں مسجد بھی زیر تعمیر ہے ماشاءاللہ۔ کیا نام رکھا ہے؟ واہ جی واہ، جامع مسجد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس مسجد کی تعمیر کو اپنا، جس طرح آپ اپنے گھر کو توجہ دیتے ہیں، کوئی آ کے نہیں بتاتا کہ آپ کے گھر کا سیور خراب ہے، ڈرائنگ روم کی وہ ذرا لائٹ گڑبڑ کر رہی ہے، وہ جو ہے جی ڈائننگ روم کا جو ہے وہ پنکھا خراب ہو گیا، کچن کا چولہا آج کل لیک ہو رہا ہے، کوئی محلے والا آ کے نہیں بتاتا، قاری صاحب بھی آ کے نہیں بتاتے، آپ خود فکر فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی بھی، تو میں کئی ملکوں میں میرا جانا ہوا، میں آپ بھی کئی لوگ گئے ہوں گے، آپ نے کسی چرچ کے باہر نہیں دیکھا ہوگا چندے کا ڈبہ لگا، کہیں نہیں لگا۔ یہ آپ مری چلے جائیں، وہاں بھی ایک بہت بڑا چرچ ہے، آپ کے یہ پنڈی میں بھی آپ کو کہیں چندہ باکس نظر نہیں آتا۔ نہیں ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں خود اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ہماری کیا شناخت بنتی جا رہی ہے پورے عالم۔ اللہ رب العزت آپ سب کی مدد فرمائے، ہماری بھی مدد فرمائے، اس حاضری کو قبول فرمائے۔